اپنے وقت کے مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کے تعارفی اشتہار میں کہا گیا تھا، یہ وہ جہاز ہے جو ڈوب نہیں سکتا۔ اس جہاز کو بنانے والوں کو اس کی مضبوطی، پائیداری اور غرقاب نہ ہونے کا اس حد تک یقین تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس میں لائف بوٹس کی مکمل تعداد پوری نہیں کی، بلکہ زیریں حصے کو جوڑنے والی دیواروں کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگر جہاز کے ابتدائی حصے میں پانی بھر جائے تو وہ پانی پچھلے حصوں میں بھی جا سکتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن کے زیر اہتمام بننے والے دنیا کے اس سب سے بڑے جہاز کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا تھا اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع ہوئی تھی۔ 31 مئی 1911 کو اسے پانی میں اتارا گیا اور 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس کے 8 دن بعد یعنی 10 اپریل 1912 عیسوی کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنے اولین سفر پر برطانوی شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت جہاز میں عملے کے 892 افراد سمیت 3327 مسافر سوار تھے۔ سفر کی ابتدائی 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان خوشی اور فخر کے جذبات سے لبریز تھے اور مسافر دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پرتعیش جہاز میں سفر کرنے پر اپنی خوش بختی پر ناز کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کے کپتان کا نام ایڈورڈ جان اسمتھ تھا، جو کہ ایک تجربہ کار کپتان تھا، لیکن انہوں نے وائٹ سٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کی کہ وہ بحر اوقیانوس کو سب سے کم مدت میں عبور کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کو انتہائی تیز رفتار سے چلانا شروع کیا اور سمندر میں موجود ایک اور جہاز کی جانب سے دی گئی سمندر میں بڑے برفانی تودے کی موجودگی کی انتباہی اطلاع کو بھی نظر انداز کر دیا۔ ادھر حالت یہ تھی کہ ٹائٹینک کے عملے کے پاس دور بین بھی موجود نہیں تھی، جس کے باعث وہ دھند کے باعث زیادہ دور تک دیکھنے سے بھی قاصر تھے۔ یہ 14 اپریل 1912 کا دن تھا جب جہاز کے عملے نے ایک بہت بڑے آئس برگ کو قریب ہوتے ہوئے دیکھا۔ کپتان کو فوری طور پر اس کی اطلاع کی گئی، لیکن بدقسمتی سے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز انجن بند کرنے کے باوجود رات 11:40 پر ایک بہت بڑے برفانی تودے یعنی آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبٹس کو استعمال کیا گیا تھا وہ سٹیل کی بجائے بہت ناقص میٹیریل سے بنائی گئی تھیں۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکراتے ہی یہ ریبٹس ٹوٹ گئیں اور سمندر کا شوریدہ پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہو گیا۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ چونکہ جہاز کے زیریں حصے میں حفاظتی دیواریں نہیں بنائی گئی تھیں، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں پانی پورے جہاز میں پھیل گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا اور صرف 3 گھنٹے میں 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھیں، جو مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم تھیں۔ کشتیاں کم رکھنے کی وجہ وہی دعویٰ تھا جو اس کے تعارفی اشتہار میں کہا گیا تھا، یعنی ٹائٹینک وہ جہاز جو ڈوب نہیں سکتا۔ اس طرح نہ ڈوبنے کا یقین اس جہاز کو لے ڈوبا۔ ان لائف بوٹس کی مدد سے صرف 755 مسافر ہی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے اور باقی مسافر، جن کی تعداد 1490 سے 1645 کے درمیان بتائی جاتی ہے، ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ زندہ بچنے والوں میں بدقسمت جہاز کا مالک بروس ایس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے جان بچانے میں کامیاب رہا، لیکن اس خود غرضی پر وہ زندگی بھر نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل کا لقب دیا گیا اور اس کا انتقال 1937 میں ہوا۔ جہاں تک کپتان کی بات ہے تو وہ عملے کے افراد کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی، لیکن خود اپنی جان نہیں بچا سکا۔ کپتان کے اس عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ برطانیہ کے شہر لچ فیلڈ اسٹیفورڈ شائر کے بیکن پارک میں نصب کیا گیا ہے۔ کپتان اسمتھ نے اس موقع پر مدد کے لیے SOS سگنل بھی دیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مدد کے لیے SOS کے سگنل کا استعمال کیا گیا۔ ٹائٹینک سے کچھ ہی فاصلے پر 3 بحری جہاز موجود تھے جن کا نام فرینکفرٹ، کارپیتھیا اور ماؤنٹ ٹیمپل تھا، مگر ان تینوں جہازوں نے ٹائٹینک کے اس سگنل پر فوری توجہ نہیں دی۔ ان میں سے کارپیتھیا نامی ایک جہاز صبح کے وقت ٹائٹینک تک پہنچا،
لیکن اس وقت تک ٹائٹینک مکمل طور پر غرقاب ہو چکا تھا۔ کارپیتھیا کا عملہ صرف لائف بوٹس میں سوار مسافروں اور عملے کے ارکان کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ 73 برس بعد 1 ستمبر 1985 کو مہم جوں کی ایک ٹیم نے بحر اوقیانوس کی تہہ میں لگ بھگ 2.5 میل کی گہرائی میں ٹائٹینک کی باقیات کو تلاش کر لیا، جس کی وجہ سے نئے انکشافات سامنے آئے۔ ان باقیات کی تلاش کے لیے ماہرین ایک عرصے سے جستجو میں تھے، مگر ہر مرتبہ ناکامی ان کا مقدر بنتی۔ 1985 میں ایک مہم جو ڈاکٹر رابرٹ بلڈ کی قیادت میں ایک مہم ان باقیات کی تلاش میں بھیجی گئی جس نے بحر اوقیانوس میں تقریباً 12,000 فٹ کی گہرائی میں انہیں دریافت کر لیا۔ اس دریافت کے نتیجے میں بعض تکلیف دہ حقائق بھی سامنے آئے۔ وہ یہ کہ زندگی اور موت کی اس طویل کشمکش میں بھی سماجی اور اقتصادی تقسیم کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ جہاز کے عملے نے تیسرے درجے کے مسافروں کو ڈیک کے نیچے آخری وقت تک بند رکھا، کیونکہ لائف بوٹس پر پہلے درجے کے مسافروں کا حق مقدم سمجھا گیا تھا۔ تیسرے درجے میں سفر کرنے والی 179 عورتوں میں سے 81 ہلاک ہو گئیں، جبکہ پہلے درجے میں سوار 143 عورتوں میں سے صرف 4 ہلاک ہوئیں، جن میں سے بھی 3 کی ہلاکت کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ ترک کرنا قبول نہیں کیا تھا۔ 1997 میں ٹائٹینک کے موضوع پر ایک زبردست فلم بنائی گئی جس نے مقبولیت کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ فلم جیمز کیمرون نے بنائی تھی اور اس میں مرکزی کردار کیٹ ونسلیٹ اور لیونارڈو ڈی کیپریو نے ادا کیے تھے۔ یہ دنیا کی پہلی فلم تھی جس نے باکس آفس پر $1 ارب کمانے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ اعزاز 12 سال تک قائم رہا۔ اس فلم کو 14 شعبوں میں آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا، جن میں سے 11 میں اسے کامیابی ملی۔ ٹائٹینک کے موضوع پر لاتعداد کتابیں بھی تحریر کی گئی ہیں، جن میں اس حادثے کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کیا گیا ہے۔ 1997 میں بننے والی ٹائٹینک فلم بھی اس موضوع پر بننے والی اولین فلم نہیں تھی، بلکہ پہلے بھی اس موضوع پر کئی فلمیں بن چکی تھیں۔ بلکہ جس سال ٹائٹینک ڈوبا اسی سال اس پر ایک خاموش فلم بن گئی تھی، لیکن ان میں سے بیشتر کی نوعیت دستاویزی فلموں کی تھی، چنانچہ انہیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو 1997 میں بننے والی فلم کو حاصل ہوئی۔ اگر دنیا میں ہونے والے بڑے بحری حادثوں کی فہرست دیکھی جائے تو ٹائٹینک کا نمبر کہیں نیچے آتا ہے، اور دنیا میں اس سے بڑے بحری حادثے ہوئے ہیں جن میں کہیں زیادہ لوگ غرق ہوئے، لیکن ٹائٹینک کو جو شہرت ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔